لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کہ جن کے آنے سے یہ زمانہ نور سے منور ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فوڈ سیکرٹس۔ دوستو، کرسپی بیف کباب ایسے بنائیں گے کہ مہمان امپریس ہو جائیں گے۔ جو بھی کھائے گا چائے کے ساتھ اس کے علاوہ مزہ آ جائے گا۔ تو ریسیپی بہت سمپل ہے، شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ آج قیمے کا جو ہے آدھا کلو قیمہ لیں گے اور اس کے علاوہ آلو لیں گے ہم تقریباً 5 سے 6، ایک بڑا پیاز چاپ کر لیں گے، ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے 1 چمچ، مایونیز 2 چمچ، 2 انڈے، کھڑے مسالے، اس کے علاوہ ہری مرچ اور ہمارے بریڈ کرمز اور عام مسالہ جات۔ تو آئل کا بھی استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کڑھائی میں گوشت کو ڈال لیں گے آئل ڈال کے، ٹھیک ہے، آدھا کپ آئل ڈال کے اس میں ہم یہ قیمہ جو آدھا کلو کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، آدھا کلو میں ہم تقریباً 1/4 کپ آئل کا ڈال کے اس کو گوشت کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر۔ کھڑے مسالے ڈال لیں گے، دار چینی اور 1 بڑی الائچی۔ اس سے یہ ہے کہ گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے، جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک ڈیفرنٹ منفرد فلیور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو اچھے طریقے سے گوشت کو ہم اس میں بھونیں گے۔ بھوننے کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 1 چمچ۔ ادرک لہسن کا پیسٹ 1 چمچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے، پھر سے بھنائی شروع کریں گے۔ گوشت اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اور چھوڑتا رہے گا، خشک کریں گے گوشت کے پانی کو۔ آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے، اس کے علاوہ آدھا چمچ ہی سرخ مرچ کا ڈالیں گے پسی ہوئی، اور اس کے بعد اس میں ہم سوکھا دھنیا پسا ہوا آدھا چمچ اور گرم مسالہ 1/4 اور اس کے علاوہ زیرہ 1/4 ٹیبل سپون ڈال کر اب اس کو اچھے طریقے سے مسالوں کو گوشت کے ساتھ بھونیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور انہانس ہو سکے، مسالوں کا فلیور گوشت کے اندر آ سکے۔ اب اس قیمے کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پانی میں تھوڑا سا پکائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی میں پکانے کے بعد اس کو فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے، نہ زیادہ ہائی کریں گے نہ زیادہ لو کریں گے۔ منٹ تک اچھے سے پکانے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھکن دے دیں گے اور اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ ڈھکن اتارنے کے بعد یہ کنڈیشن ہمیں ملے گی، اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ہے، ہم اس کو بھی خشک کریں گے۔ اب اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے، 1 بڑی اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ہم اس میں ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے تاکہ گوشت کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کا فلیور ختم کیا تھا۔ اب ہم اس کو پیاز ڈال کر ایک جو بڑا ہم نے پیاز کاٹا ہوا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ایک جگہ پہ بھی ڈال سکتے تھے اکٹھے اور اس کو مکس کر سکتے تھے، لیکن اس سے وہ ٹیسٹ، وہ مزہ ابھر کے نہیں آ سکتا جو ٹائم ٹو ٹائم ہماری فلیورنگ کا ہوتا ہے اور جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اس ٹائم پر ہی چیز ڈالیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا گوشت ہمارے پاس پک کے تیار ہو گیا۔ باؤل لے لیں گے اور باؤل کے اندر اب ہم اپنے جو آلو ہم نے ابال کے رکھے تھے ان کو اچھے سے میش کر لیں گے۔ میش کریں گے آلوؤں کو، میں نے تقریباً 5 آلو لے لیے ہیں، باقی میں رکھ رہا ہوں اپنے پاس۔ تو اب اس میں ہم آلوؤں کو اچھے سے میش کرنے کے بعد جو ہم نے قیمہ فرائی کیا تھا وہ قیمہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ جو قیمہ ہے میں اس کی بھی آدھی مقدار اس میں ڈالوں گا، باقی کا قیمہ بچا لوں گا، اس کا کچھ اور انشاءاللہ بنائیں گے اور مزے اڑائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر جو ہے مایونیز جو 1 چمچ اور تقریباً 2 چمچ مایونیز کے آپ نے ڈالنے ہیں۔ مایونیز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دوبارہ سے سالٹ ڈالنا ہے 1/4 ٹیبل سپون۔ 1/4 ٹیبل سپون آپ نے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے، وہ ڈالنی ہے، اور اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔
اچھے سے جب آپ اس کو یکجان کر لیں گے، اچھے سے مکس کر لیں گے، مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے کنڈیشن آپ کے سامنے آئے گی۔ اس طریقے سے سامنے آنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر آئل لے لینا ہے تاکہ ہاتھ پہ کچھ چپکے نہ۔ میرے ہاتھ پہ آئل لگا ہوا ہے، میں اس کو لوں گا اور اس کی ٹکیاں بنانا شروع کر دوں گا۔ ایک لے کر اس کو اس طریقے سے گول گھما کر ایسے ٹکی بنائیں گے، نہ بہت زیادہ موٹی بنائیں گے نہ بہت زیادہ پتلی بنائیں گے، زبردست گول ٹکی تیار کریں گے۔ اور اس کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں سائڈ پہ کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آدھا کلو گوشت میں سے بھی آدھا سائڈ پہ کر لیا تھا اور آلو بھی آدھے سائڈ پہ کر لیے تھے، اور پھر بھی میری الحمدللہ اتنے سے باٹر کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 کباب ریڈی ہو جائیں گے۔ فرائی پین لیں گے، فرائی پین کو گرم کریں گے، نیچے آگ جلائیں گے اور آئل ڈالیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس کو سب سے پہلے کوٹ کریں گے، سب سے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے سے تاکہ انڈا اوپر اس کے کور کر جائے۔ اس کے بعد بریڈ کرمز جو ہم نے لائے تھے وہ لگائیں گے اچھے سے پورے اوپر تک، اس کو فل کر دیں گے بریڈ کرم سے، اور اس طریقے سے ہم اپنے یہ کباب ریڈی کر لیں گے۔ کباب ریڈی کرنے کے بعد ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے میڈیم فلیم ہو اور آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو جس سے آپ کے کباب جلے نہ۔ میڈیم فلیم پہ پکانے سے زیادہ زبردست مزیدار ٹیسٹ آئے گا، کلرفل ہوں گے، فلیور کے ساتھ کرسپ بھی اچھا آئے گا اور ٹیکسچر بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا۔ کالے کالے نہیں ہوں گے، ریڈ براؤنش اس طریقے کے ہوں گے تو ہم ان کو اتار لیں گے۔ آئل کو اوپر اچھے طریقے سے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے۔ میں فرائنگ پین پہ کر رہا ہوں، آپ اگر اس کو کڑاہی میں بھی کریں ڈیپ فرائی تو اس سے بھی اچھا آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے زبردست تیار ہے آپ کے سامنے کہ دور سے ہی دیکھتے منہ میں پانی آ جائے، اتنی زبردست۔ نے آج تک جس کو بھی کھلائی ہے الحمدللہ اس نے تعریف ہی کی ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ ہمارا آلموسٹ سارا پک کے ریڈی ہے، اور اب ہم اپنی بیف کباب کو باہر نکال لیں گے۔ کرسپی بیف کباب ریڈی ہیں اور زبردست ان کے اوپر کلر، فلیور اور ٹیکسچر آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوستو، میرے اللہ کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی برکتیں اور اس کا کرم۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی بار ایک زبردست سی نئی ریسیپی کے ساتھ اور نئے موڈ کے ساتھ ملیں گے۔ آپ یہ بنا کر ہمارے پیج پر لازمی کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا، اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل پر تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو